السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری جماعت کو، ہماری مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین، استاد العلماء، شیخ الحدیث مولانا محمد شمعون سمیم سب کو حفظہ اللہ تعالی، وہ مسجد کے صدر ہیں الحمدللہ۔ یہ اعزاز کی بات ہے کہ بڑے بڑے عالم کسی مسجد کے صدر ہوں، اور حقیقت بات یہ ہے، میں بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ نے مجھے جو خطابت کی توفیق عطا فرمائی ہے، امامت کی اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا کہ الحمدللہ جس طرح فرما رہے تھے علماء کو جماعتوں کا نہیں، جماعتوں کو علماء کا محتاج ہونا چاہیے، کہ الحمدللہ یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے، شاید کسی اور کو بھی ہو، کہ الحمدللہ جتنی عزت اور جتنا احترام مجھے اس جماعت نے دیا، مسجد اقصیٰ کی انجمن حزب اللہ نے دیا، اور ہمارے صدر محترم نے جس قدر دست شفقت ہمارے اوپر رکھا، اللہ بیٹوں کی طرح ایک باپ کا سایہ بن کر ہمیشہ دعائیں بھی دیں، رہنمائی بھی کی۔ اور اکثر آپ نے مساجد میں سنا ہوگا کہ صدر کی خطیب سے بنتی نہیں ہے، یا خطیب ہے نہیں تو یہاں صدر ہے نہیں۔ الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری جماعت کا میرے ساتھ ایک مثالی تعلق، ایک مثالی لگاؤ، یہ میرے اندر کوئی خوبی نہیں، یہ ساری خوبیاں میری اس مسجد کی جماعت انجمن حزب اللہ کے اندر ہے الحمدللہ، جو اتنی محبت کرتے ہیں، جو اتنا پیار کرتے ہیں، اور الحمدللہ 30 سال کا عرصہ ہونے کو ہے میں یہاں ان کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ یا میرے والد گرامی استاد الحدیث والتفسیر مولانا قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرات گرامی، کبھی آج سے پہلے کبھی کسی جلسے میں، کبھی کسی کانفرنس میں، کبھی کسی پروگرام میں، بڑے سے بڑے پروگرام کروانے کا شرف بھی الحمدللہ اس مسجد کو حاصل ہے۔ انٹرنیشنل محافل، انٹرنیشنل کانفرنسیں یہاں الحمدللہ ہوئی ہیں، لیکن ہم نے کبھی شخصیت پرستی نہیں کی ہے۔ آپ بھی گواہ ہیں، کبھی ہم نے اشتہار پر قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کا نام، والد گرامی کا نام نہیں لکھا، کہ ان کی یاد میں جلسہ نہیں کروایا۔ دوستوں نے مجبور کیا، احباب نے مشورے دیے کہ ان کی خدمات اتنی گراں قدر جماعت کے لیے، مسلک کے لیے، دین کے لیے، تو کبھی آپ ان کا نام لیں۔ میں نے کہا شاید کوئی ناراض نہ ہو جائے، یہ بات میں سننا نہیں چاہتا کہ لو جی شخصیت پرستی کرتے ہیں، شاید ان کے باپ کی کوئی وراثت ہے، وراثت کی بات نہیں ہے، لیکن جو علماء اہل حدیث کی جو صحیح خدمات ہیں، اور جو علماء سلف کا جو تذکرہ ہے، ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، الحمدللہ ہمارے علماء سلف، علماء اہل حدیث، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ جس طرح ہمارے آج کے معزز ایک مہمان بابا جی، بابا تبلیغ حضرت مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری سب کو رحمت اللہ علیہ، الحمدللہ ان کے پوتے بھی سہیل گرداسپوری موجود ہیں۔ میرے ابا جی کے ساتھ بابا جی کا اتنا پیار، اتنی محبت اور مثالی دوستی، اور صرف دین کے بنیاد پر تھی، مولانا اس بات کے گواہ ہیں۔ اللہ تبلیغ کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے کریا گاؤں گاؤں، بستی بستی جا کر کے انہوں نے الحمدللہ مسلک کی، آبیاری کی، تبلیغ کی، دونوں اکٹھے جاتے، بڑے خوش الہان بھی تھے۔ دونوں بزرگ ابا جی مرحوم
بابا جی رحمت اللہ علیہ خوش الہان بھی تھے، خوش نویس بھی تھے، خوش لباس بھی تھے، خوش طبع بھی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ دونوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر میں آپ احباب کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بڑا سیمینار انشاءاللہ سرزمین وہاڑی میں کسی بہت بڑے ہال میں منعقد کروائیں گے، جہاں آپ کہیں گے، آپ کی مشاورت سے، علماء کرام کی مشاورت سے، ناظم اللہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں مولانا ثاقب صاحب، بلال ثاقب صاحب، تو جن میں خدمات علماء اہل حدیث پتہ چلے کہ رد قادیانیت میں، رد شیعیت میں انہوں نے، ان علماء کرام نے کس قدر گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اسلام کی آبیاری کی ہے، اور شان صحابہ کو کس طرح انہوں نے بیان کیا، اور صحابہ کا کس طرح انہوں نے دفاع کیا ہر موڑ پر، کتنی کتابیں لکھیں اور کتنے رسالے اور جماعتوں کو کس طرح منظم کیا، اہل حدیث کو کس طرح منظم کیا۔ انشاءاللہ سہیل گرداسپوری، مولانا بلال ثاقب صاحب اور امیر محترم حافظ غلام اللہ صاحب، مولانا شمون صاحب، مولانا احمد علی صاحب، دیگر جتنے بھی ہمارے معتبر علماء موجود ہیں، ان کی مشاورت سے انشاءاللہ پروگرام یہ ترتیب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حافظ محمد بلال ربانی حفظہ اللہ تعالی میرے بڑے پرانے دوست ہیں، دین کے حوالے سے ہماری دوستی ہے، محبت ہے، اور تقریباً 40 سال ہماری دوستی کو گزر گئے، الحمدللہ کبھی فرق نہیں آیا، اللہ کی رضا کے لیے۔ جس طرح بابا جی کی ابا جی کے ساتھ دوستی ہوتی تھی، الحب للہ والبغض للہ، ناراضگی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، اور محبت بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ سارے علماء کرام الحمدللہ والہانہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے علماء کرام الحمدللہ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، اور کتنے علماء کرام الحمدللہ ہمارے یہاں پنڈال میں بھی، ہال کے اندر بھی تشریف فرما۔ تو میں سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور جنہوں نے ہمارے اس آج کے پروگرام میں ہر قسم کا تعاون کیا، قاری طارق رشید صاحب انہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے، قاری عرفان صاحب انہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے بھی بہت محبت، بڑی محنت کی ہے، اور قاری محمد افضل محمدی صاحب بائی چک والے وہ سارے الحمدللہ ابا جی کے مریدین میں سے تھے، وہ بھی پورے قافلے کے ساتھ تشریف لائے۔ اگر میں صرف ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں والد محترم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، ابا جی نے خود جو مجھے بات سنائی کہ جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی، الحمدللہ کہتے ہیں امام کعبہ فضیلت الشیخ عبداللہ بن سبیل رحمت اللہ علیہ، علماء اہل حدیث پاکستان کے جتنے بھی علماء تھے ان کی دعوت کی، تو میرا جب تعارف کروایا تو اس سے پہلے تعارف ہو چکا تھا، تو مجھے خاص دعوت تھی، گھر پہ بلایا، ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا، علماء کے نام میں خصوصاً ابا جی رحمت اللہ علیہ کو بھی، اور اپنے پاس بالکل اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا، اور پھر اللہ اکبر بہت ساری جو کتب ہے دینی کتب، بخاری شریف کی شرح فتح الباری، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر، آج بھی ہم الحمدللہ ان کی لائبریری میں موجود ہے، اور یہ بھی اعزاز حاصل ہے حج بیت اللہ کے سفر میں حرم مکہ کے اندر حافظ محمد فتحی رحمت اللہ علیہ وہ مدرس تھے وہاں، اور مولانا عبد الوکیل ہاشمی پاکستانی عالم وہاں بھی مدرس تھے، تو ان کے تعاون سے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ابا جی مرحوم کو کہنے لگے کہ جب تک آپ یہاں موجود ہیں نا، 1 مہینہ 2 مہینے حرم مکہ میں آپ کے لیے ممبر الاٹ کیا جاتا ہے اور آپ نے درس دینا ہے۔ الحمدللہ
یہ اعزاز حاصل ہوا وہاڑی کو، وہاڑی کے علماء کو، الحمدللہ۔ اور 1 مہینہ تک تقریباً درس قرآن مختلف علماء اہل حدیث، اس طرح قاری عبدالباسط فہیم، ان کو ہم نے بلایا، وہاڑی میں بلایا، میلسی میں بلایا، وہ بھی مسجد نبوی میں مدرس ہیں، درس دیتے ہیں، بہت سارے علماء، لیکن یہ اعزاز ان کو بھی حاصل ہوا۔ اللہ، ایک واقعہ سناتے ہیں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ مرکزی جمعیت پاکستان کے امیر بنے تو صدارتی کلمات، صدارتی خطاب کے لیے انہوں نے خطاب کرنا تھا، تو پہلے کہتے کہ قاری عبداللطیف آپ تلاوت کریں، آپ تلاوت کریں، اس کے بعد میرا صدارتی خطاب ہوگا۔ پہلی مرتبہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اللہ کی توفیق سے جب وہ امیر بنے، منتخب ہوئے، اللہ اکبر، تو کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی، امیر محترم پوری مجلس شورا کے ارکان موجود ہیں، میں نے تلاوت شروع کی، پتہ کون سی؟ موقع محل کی مناسبت سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اللہ، موقع محل کی مناسبت سے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ رقت آمیز تلاوت ہے، بڑی خوش الہانی ہے، اور پھر ان کا اپنا لہجہ، کمال کا لہجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کہتے میں تلاوت کر رہا تھا، سید داؤد غزنوی امیر جمعیت زارو کتار رو رہے تھے، اور خطاب کے دوران کہتے آج قاری عبداللطیف نے تلاوت کے ذریعے میرے کان کھینچ کے رکھ دیے ہیں کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ موقع محل کی مناسبت سے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کریں۔ تو انشاءاللہ یہ حالات و واقعات اور ان کے سوانح عمری اور ان کے خدمات انشاءاللہ پھر بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی، دیگر خطباء بھی تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آج مسجد اقصی اہل حدیث، جہاں شعبہ حفظ و تجوید الحمدللہ، شعبہ ناظرہ تو اکثر ہی مساجد میں ہوتا ہے، شعبہ ترجمۃ القرآن بھی، خاص طور پر شعبہ تحفیظ القرآن و تجوید، الحمدللہ بہت ہی احسن انداز میں یہ شعبہ چل رہا ہے، بلکہ میں کہوں گا بلا مبالغہ نہیں ہے، دیگر مساجد اور مدارس کے لیے بھی یقیناً ہمارا یہ ادارہ ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور میں نے چند دن پہلے ایک ٹیسٹ لیا، ڈاکٹر محمد نعیم اکبر صاحب ہماری مسجد کی شان ہے، بڑے محترم ہیں، ہم نے مسجد میں ڈسپینسری قائم کر رکھی ہے تقریباً 25 سال سے، علامہ احسان لاہی ظہیر شہید فری ڈسپینسری، جب سے ان کی شہادت ہوئی ہم نے تہیہ کیا تھا کہ ان کے نام کا صدقہ جاریہ انشاءاللہ کریں گے، اور آج تک فری ڈسپینسری چل رہی ہے، ڈاکٹر محمد نعیم اکبر صاحب چلا رہے ہیں۔ اس دوران بھی تقریباً 8-10 سال ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر، ہمارے بھائی ڈاکٹر محمد صدیق ساجد حفظہ اللہ، انہوں نے بھی بہت خدمات انجام دیے ہیں وہاں فری ڈسپینسری میں۔ ان کے بیٹے بھی موجود ہیں، قاری عمران صدیق، بہت کمال کی تلاوت کرتے ہیں، خوشی الہانی کے ساتھ، ان کی بھی تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ تو ان کے بیٹے نے ڈاکٹر نعیم اکبر صاحب کے بیٹے واسف نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، تو ان کا یہ اعزازی انعام ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ادارے کی طرف سے اس دفعہ 3 طلبہ نے وفاق المدارس السلفیہ کا امتحان بھی پاس کیا، ان کو بھی یہاں سند دی جائے گی۔ تو جماعت کی طرف سے ایک گفٹ ہے محترم علامہ جمیل اجمل گرایا صاحب کے لیے، اور محترم جناب محمد اسماعیل عتیق صاحب کے لیے میں صدر محترم سے گزارش کروں گا، کیونکہ وہ تشریف فرما ہے، پھر انہوں نے جانا ہے، طبیعت اجازت نہیں دیتی، تو وہ یہ بچوں میں انعامات اور اسناد اور ایک تحفہ جو گفٹ ہے
قرآن مجید، قرآن مقدس سے بڑھ کر جو احسن البیان تفسیر، اس سے بڑھ کر تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ محمد واصف جہاں بھی ہیں، ڈاکٹر نعیم اکبر صاحب کا بیٹا، انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی اس ٹیسٹ میں، تو وہ آگے آئے بیٹا، شاباش، مبارک ہے ڈاکٹر نعیم اکبر صاحب کو اور اس کے بیٹے کو، بہت اچھا ماشاءاللہ جا رہا ہے۔ قاری صاحب ادھر دیا بیٹا، قاری صاحب آپ پڑھاؤ، آجا بیٹا، اتھے ہی آجا بیٹا، چلو اتھے ہی سلام لے لو، تسی بیٹھے جا، سلام لائے بیٹا، سلام لائے ادھر، اللہ، اور حافظ عبداللہ شبیر، ان کے لیے یہ سند ہے۔ حافظ عبداللہ شبیر، قاری صاحب اگے آؤ نا، تو اتنے تھلے ہو جاؤ، قاری صاحب دیکھو، قاری صاحب دے بھی ہاتھ لو، حافظ انعام الرحمن، حافظ محمد اکرم رحمانی صاحب ان کا برخوردار ہے، حافظ انعام الرحمن۔ اور ایک میرا بیٹا ہے حافظ عبداللطیف، قاری عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر میں نے نام رکھا تھا، اور الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اپنے دادا جی کی طرح حافظ قرآن بن چکا ہے، انشاءاللہ قاری بنے گا، انشاءاللہ عالم بنے، اللہ تعالیٰ اس کو عالم بنائے، قاری بنائے، اور دادا جی کا نام روشن فرمائے۔ علامہ جمیل اجمل گرایا صاحب، مولانا حافظ محمد بلال ثاقب صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایک گفٹ ان کو۔ مولانا اسماعیل عتیق صاحب تشریف لائیں اور گفٹ اپنا مولانا ثاقب صاحب ہی دیں گے، ناظم اللہ صاحب، اور ان دونوں خطباء کے مقرر حضرات واعظ خوش الہان اور علامہ صاحب انشاءاللہ بڑے خوب بیانات ہوں گے، خطابات ہوں گے، تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ رام نال اتارنا، تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں قاری عمران صدیق، بہت خوب تلاوت انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم دوست، ہماری جماعت کا قیمتی سرمایہ ہیں ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، ان کے فرزند ارجمند ہیں قاری عمران صدیق حفظہ اللہ تعالیٰ۔